سلیمان فارسی نہیں ہے، سلیمان محمدی ہے۔ پھر کہا السلیمان منا اہل البیت، سلیمان جو ہے ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ ہماری گفتگو جو ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اس نورانی خطبے سے متعلق ہے۔ آج کا جو پہلا اس خطبے کا جملہ ہے، سیدہ نے فرمایا کہ اندھے پن سے بابصیرت بنایا۔ کس نے؟ میرے بابا نے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندھے پن سے بابصیرت بنایا۔ یعنی کیا؟ آپ انسان تھے، آنکھیں رکھتے تھے، لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اگر کوئی پوچھے، فرض کریں کہ ناصر شاہ صاحب آنکھیں رکھتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، کیا مطلب؟ آنکھ تو ہے، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دیکھنا چاہیے حقیقتاً ان کو بصیرت نہیں ہے، یعنی آنکھیں رکھنے کے باوجود کیا ہیں؟ یہ اندھا کہلاتے ہیں، اس لیے کیونکہ بابصیرت نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں یہ مثال اسی لیے دی گئی ہے کہ اگر آپ اسلام کو نہیں سمجھتے، توحید کو نہیں سمجھتے، رسالت کی آپ کو آگاہی نہیں ہے، معارف اسلام کو نہیں جانتے، تو ایسے ہیں جیسے کیا ہیں؟ اندھے ہیں۔ جیسے کہا گیا کہ انسان جو ہے یعنی جب گر جائے تو وہ کیا ہے؟ حیوان بن جاتا ہے، اس سے بھی گرے تو بل ہم ازل، بلکہ اس سے بھی نیچے گر جاتا ہے، حیوانیت سے بھی اپنے آپ کو نیچے چلا جاتا ہے۔ انسان حیوان پھر بھی وفادار ہوتا ہے، انسان جو ہے وفاداری کیا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حیوان ہے، نجس العین ہے، کتا، اس کی مثال دیکھیں، وفادار ہوتا ہے اپنے مالک کے لیے، پہرا دیتا ہے گھر کا، لیکن انسان اتنا بے وفا ہو جاتا ہے کہ رسالت مآب جیسی شخصیت، اتنی عظیم شخصیت کا وجود ان کے درمیان میں ہو اور اس کے باوجود فائدہ نہ اٹھائیں، اپنے آپ کو کیا ہے؟ ایسے رکھیں جیسے نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسی سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب چلے جاتے تو اپنے لوگوں کے پاس ان کے ساتھ ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ان کو دھوکہ دیا ہے، ہم نے ان سے مذاق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو مذاق آپ سے کرتے ہیں، ان کا یہ دھوکہ دینا جو ہے ایسے ہی ہے، اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کیا ہے؟ دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ۔ تو یہاں یہ جملہ جو ہے فرمانے لگی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اندھے پن سے بابصیرت بنایا۔ آپ کیا ہے؟ نابینا تھے، میرے بابا نے آپ کو بصیرت دین عطا کی، میرے بابا نے آپ کو بصیرت قرآن عطا کی، میرے بابا نے آپ کو بصیرت رسالت عطا کی، میرے بابا نے آپ کو بصیرت نبوت عطا کی، میرے بابا نے آپ کو بصیرت توحید عطا کی۔ اس سے پہلے آپ یہ چیزیں نہیں رکھتے تھے۔ آپ سورہ جمعہ میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا، آپ سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں کہ یعنی رسول وہ ہے جس کو مبعوث کیا گیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس سے پہلے تم کیا تھے؟ گمراہی میں تھے، رسول نے آ کے تمہیں گمراہی سے نکالا۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ رسول نے آ کے تمہیں اندھے پن سے نکال کر بابصیرت بنا دیا۔ اب تم کیا ہو؟ اپنے آپ کو محمدی کہہ سکتے ہو۔ جب انسان بابصیرت بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بھی ہوتا ہے، رسالت مآب کی بارگاہ میں بھی اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت سلیمان فارسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا درجہ دیا؟ کہا اب سلیمان جو ہے اس کے 2 مرتبے ہو گئے ہیں۔ پہلا مرتبہ سلیمان فارسی نہیں ہے، سلیمان محمدی ہے۔ پھر کہا السلیمان منا اہل البیت، سلیمان جو ہے ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے بہت سارے مدارج سے نوازا۔ یعنی یہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ آپ لوگ جو یہاں تشریف فرمائیں، آپ جنت کے سب کیا ہیں؟ مشتاق ہیں۔ کوثر صاحب بھی کہیں گے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، لیکن ایسے صحابہ کرام ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔
نہ کہ وہ جنت کے لیے مشتاق ہیں، جنت ان کی مشتاق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، یہ کب آتے ہیں، ان کے آنے وجود سے مجھے رونق عطا ہوگی، رونق ملے گی ان صحابہ کرام سے۔ وہ کون تھے؟ وہ وفادار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ تم کیا تھے؟ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں اندھے پن سے نکال کر بابصیرت بنایا، دین مستحکم اور صراط مستقیم کی طرف دعوت دی۔ ایک مستحکم قوی دین اور صراط مستقیم کی طرف کیا ہے؟ دعوت دی، سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی ایسا دین نہیں کہ جس میں قجی ہو، جس کے اندر کیا ہو، کوئی ادھر کی بات ہے کوئی ادھر کی بات ہے، یہ باتیں نہیں تھی، بلکہ مستحکم دین، ایسا دین جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ یہ دین اسلام جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک یہی دین رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو آپ لے کے آئے تھے وہی رہے گا، اس کے علاوہ کوئی نہ نبی آنا ہے، نہ کوئی اور قرآن آئے گا، نہ وحی آئے گی کسی کے